صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالی پریشانی، پہلی بات تو یہ کہ اتنی بڑی پریشانی نہیں جس کو سوار کیا جائے۔ آیت پڑھوں گا قرآن پاک کی، اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری پریشانیاں تو قرآن مجید کے لفظوں سے دور ہو جائیں گی۔ سورہ ہود ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے، 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ کیا انداز ہے، اور میرے رب کا کتنا من موہ لینے والا اور دل کو چھو لینے والا انداز ہے۔ رب کریم نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض، فرمایا نہیں زمین پر کوئی بھی ایسا چلنے والا، زمین پر کوئی ایسا نہیں جو چلتا ہو، الا علی اللہ رزقھا، جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری رب کریم کی نہ ہو۔ کہ ذمہ داری رزق کس کی ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے کس کی ذمہ داری ہے جی؟ اللہ۔ دیکھیں غور فرمائیں، یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے اس آیت کے تحت کہ فرمایا جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری عقل کے مطابق ہم سے بات کی ہے، ورنہ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے رزق اس کا بھی اللہ کے ذمے ہی ہے۔ یہاں جو فی الارض کے لفظ زمین پہ، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے تو صرف یہ دنیا دیکھی ہے نا، تو جس جس کو تم نے دیکھا ہے وہ سب کھاتے اللہ کا دیا ہوا ہی ہے۔ تو جو ہم نے دیکھا تھا رب کریم نے اس کے مطابق ہمیں سمجھا دیا۔ فرمایا کچھ تو تم نے دیکھے نہیں، چلو ان کی تم سے بات نہیں کرتے، پر جو تم نے دیکھے ہیں ان سب کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کی جب ترجمانی کرتے، وضاحت کرتے، تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اشکال رہنے نہیں دیتے تھے، کوئی اشکال نہیں رہنے دیتے تھے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے سویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں۔ کس پہ بھروسہ رکھنا ہے؟ نکلنا تمہارے ذمے ہے، یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہیں آئے گا، نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے، رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا، وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا؟ تو ذرا حضور کے لفظوں کا حسن بھی دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو، جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، جدہ میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں، وقت پھر بھی آ جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا، اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں؟ تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں، اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے، ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے، ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر، شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں سوچ کتنی کمزور ہے اس آدمی کی جو کہتا ہے کیسے ملے گا۔ کتنی کمزور سوچ ہے جو رب بیل کو روزی دیتا ہے، بکری کو روزی دیتا ہے۔ اس زمین اس دھرتی پہ اگر بسنے والا اونٹ بھوکا نہیں سوتا، چلیں یہ تو پالتو جانور ہوتے ہیں، اس دھرتی پر بسنے والی اگر بلی اور کتا روٹی کھا کے سوتے ہیں تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو نے اپنے ذہن میں کیا ٹینشن پال لیا ہے کہ نہیں آئے گا تو مر جاؤں گا، کیا بنے گا، کس طرح ہوگا؟ تو کیوں اتنا پریشان ہو گیا؟ بھائی مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے نے اوڑھ لی ہے جس کی توکل کی بات کمزور ہو گئی ہے۔ تو سیدھی توجہ اپنے رب کریم کی جانب رکھ، سیدھی توجہ اللہ کی جانب کر۔ رب فرماتا ہے ذمہ تیرا نہیں، ذمہ میرا۔ لیکن تنخواہ ایک آتی ہے گھر میں، جب ایک بچہ ہوتا ہے تو تب بھی کام چلتا ہے، جب اللہ 2 بچے دے دے پھر بھی اس تنخواہ سے کام
चलता है जब 3 हो जाए, फिर भी चलता है जब 4 हो जाए। नहीं, आप ना भी बोले तो बात तो सही है, बहरहाल काम फिर भी चले। उसी तनख्वाह में से जब बंदा बड़े बेटे की शादी करके बहू ब्याह के ले आए तो फिर भी काम चलता है। और जब उस बेटे को अल्लाह बच्चे अता कर दे तो उसी घर में, उसी आंगन में, उसी छत के नीचे काम चलता है। तो फिर तू मान जाना कि चलाने वाला तू नहीं, चलाने वाला कोई और है। फिर तू मान जा के चलाने वाला कोई तू। तो उस वक्त जब तनख्वाह तेरी लगी थी तो तू कहता था अब्बा अभी मेरी शादी ना कर, मैं बीवी को कैसे खिलाऊंगा। तो वही शख्स है जिसकी छत के नीचे फिर 1.5 दर्जन पोते भी पल रहे और गुजारा उनका भी हो रहा है। तो रिस्क का जिम्मा किसका है? अल्लाह का, अल्लाह का जिम्मा। अब हमें पता है, पहली बात तो परेशानी इसलिए उतार देनी चाहिए कि जिम्मा हमारा है ही नहीं। अब दूसरी बात ये कि जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह हकीम भी है और अलीम भी है। हकीम भी है और जानता भी है और उसे पता भी है कि देना किस तरह है। अब हम पता क्या कहते हैं? कहते हैं वो जो बंदा पजारों में बैठा है वहां उसे नहीं बैठना चाहिए था, और मेरा हक था। तुझे ज्यादा पता है कि अल्लाह को? बोल के बताना किसको पता ज्यादा है? क्यों जी? तो आप असल टेंशन पता कब लगती है? जब बंदे कहते हैं नहीं वो पजारों मेरी थी, मेरा हक था। वो जब गुजरती है ना पास से मेहरान के तो मेहरान वाला टेंशन बड़ी लेता है। हालांकि अल्लाह को ज्यादा पता है कि वो हक। एक बात अपने ज़हन में याद रख ले, रट ले कि जो मेरे लिए बेहतर था मेरे रब ने मुझे दे दिया। तो बात खत्म हो गई। बस वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। बस जो मेरे हक में बेहतर था मेरे रब ने मुझे। मसला यह है कि तू उस पर राजी होने को तैयार नहीं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने मेरे नबी पाक की एक हदीस बयान की है, और जनाब अली जब ये हदीस बयान किया करते थे तो हजरत मुजाहिद फरमाते हैं यूं लगता था कि जैसे हजरत अली हमें हर परेशानी से निकाल रहे हैं। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका दिया था टेंशन फ्री होने का। आप फरमाते हैं मुझे तो बड़ा रास आया है, तुम भी अगर कर लोगे तो तुम्हें भी फायदा देगा। कहा वो क्या? हजरत अली कहने लगे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लोगों तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, वो तुम्हारी थोड़ी इबादत से तुमसे राजी हो जाया करेगा। बस तुम 2 नफल भी पढ़ोगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। तुम 1 रुकू भी सवेरे उठ के पढ़ोगे तो वो राजी हो जाएगा। वो तुम्हारे 313 दुरूद शरीफ से राजी हो जाएगा। तुम उसके दिए हुए थोड़े रिस्क से राजी हो जाओ। टेंशन इसलिए होती है कि हम राजी नहीं जो उसने हमें दिया है। वो हल में मजीद की जो दौड़ है ना, हल में मजीद की, बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूँ, दुनियादार पुजारी जरदे, कुत्तियां दे गल टल्ली हूँ, बुक बुक रोशन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हूँ, ते कूच नसीर असां जद कीती पै जानी थरथल्ली हूँ। तो याद रखें ये जो है ना मुसीबत के माल आ क्यों नहीं रहा? वो सामने वाला प्लाट मेरे घर के सामने है घर के सामने, पर रजिस्ट्री मेरे नाम क्यों नहीं? ये मुसीबत सांस नहीं लेने देती। मोटरसाइकिल खड़ी करता है ना जब आके दुकान से रोटी खाने आता है, दफ्तर से घर आता है, कारोबार से आता है, तो जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करता है वो टेंशन बड़ी है कि कभी मेरी हो जाए ना ये वाली जगह, तो मैं यहाँ भी बोर्ड लगाऊं अपने नाम। किसने माली परेशानी पैदा की? तू जिस हाल में है, क्योंकि तूने अपना ये हाल खुद नहीं बनाया, जिसने बनाया है वो बड़ा बेहतर जानता था कि तू इसी हाल में उसे अच्छा लगता है। तू उसे इसी हाल में, एक बुजुर्ग थे तो उनकी तबीयत बड़ी अलील हो गई, बीमार हो गए, तो अल्लाह ने आजमाइश दी तो कीड़े पड़ गए वजूद में। एक कीड़ा यहां से खा रहा था, अल्लाह वाले बड़े राजी रहते हैं उसकी रजा पे, तो कीड़ा यहाँ खा रहा था तो नीचे गिर गया, तो बाबा जी ने उठा के फिर वहां रख लिया। कहने लगे जब उसने तेरी ड्यूटी मुझे खाने की लगाई है तो मैं इस बात पे राजी हूं, तो तू नीचे क्यों गिरता है? बट ठीक है खा, जब उसने तुझे ड्यूटी जो तेरी लगाई। सालबा बिन अब्दुर्रहमान एक सहाबी थे, सालबा गालिबन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ज्यादा माल दे। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू जिस हाल में अच्छा है वो तेरे लिए बेहतर है, इसमें तू है वही हाल तेरे लिए मुश्किल है ना ये जवाब सुनना। कहते पीर साहब फलां जगह से तवीज आया, वहां तो वारे ने आरे हो गए,
تو آپ کے ہاں، تو میں کہتا ہوں یہ تویز دینے والا اگر تویز دے کے امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا؟ یہ خود تو 150 کا تویز بیچ رہا ہے، اپنی بیچارے کی حالت یہ ہے۔ اگر اتنا ہی تویز اس کا چلتا ہوتا تو پہلے 5 جو پجاروں اس کے دروازے پہ کھڑی ہوتی۔ عجیب چکر ہے اور عجیب جگہ لوگ الجھ گئے، سمجھتے ہی نہیں بات کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جس حال میں ہے نا وہ حال تیرے لیے بہتر ہے، اسی میں رہ۔ کہ نہیں حضور دعا کرے۔ فرمایا سال بعد تو باز آ جا۔ حضور دعا کرے۔ فرمایا تو باز آ جا۔ 2-3 دفعہ کا ضد کی، محبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تجھے زیادہ پیسے دے گا۔ چند بکریاں خریدی، اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے۔ پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید لی، ان کے بھی ریوڑ ہو گئے۔ پھر کچھ اونٹنیاں لے لی، ریوڑ ہی ریوڑ۔ پہلے 5 وقت مسجد میں آتے تھے، اب فجر اور عشاء رہ گئی۔ پھر مال زیادہ ہوا تو مدینے شہر میں کوئی جگہ ہی نہیں، مدینے سے باہر حویلی خریدی، پھر جمعہ ہی رہ گیا۔ جمعے کے جمعے آتے، زکوٰۃ کا حکم آیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا، فرمایا جا اسے کہہ تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%۔ 10 کروڑ روپیہ ہو تو کتنی زکوٰۃ بنتی؟ بھئی 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ ہوئی نا، تو 10 کروڑ کی کتنی ہوئی؟ تو بڑی مصیبت ہے جب بینک سے میسج آتا ہے نا کہ 25 لاکھ نکل گیا تیرے اکاؤنٹ سے، بہت بڑی مصیبت، بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی، اچانک پہلے کچھ 15-16 لاکھ کی ایکڑ زمین تھی، پھر وہ کروڑ کی ہو گئی۔ تو میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ 10 کروڑ روپے بنتے ہیں تو زکوٰۃ، تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ زری زمین پہ عشر آتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی، تو آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے وہ کچھ سوسائٹی کے رول کے مطابق میں نے فائلیں وغیرہ لے لی ہیں، اب میں نا کبھی موقع آئے گا تو ان کو بیچوں گا۔ تو میں نے کہا اب تو آپ کا یہ مال ہو گیا بزنس کا، تو اب تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ 10 کروڑ پہ جب 25 لاکھ سنا تو کہنے لگے فوراً دینی پڑتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سے بھی کام چل جاتا ہے؟ تو میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا، میں نے کہا نہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، ویسے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بانٹ کے نہ دو، کوشش کرو کسی ایک کوئی دو، چلو کسی کا تو کچھ بن جائے، تو ایک کوئی دینی چاہیے۔ کہنے لگے تو مطلب یہ ایسا ہی حکم ہے؟ میں نے کہا آپ کسی اور سے تحقیق کر لیں۔ اب یہ بھائی لیتے وقت نہیں تجھے ٹینشن ہوئی کہ 15 لاکھ کا کروڑ ہو گیا، تو اس وقت نہیں تو نے کہا کہ یا اللہ، تو یہ کیسی سوچ ہے مسلمان؟ کس طرح کا اس کا؟ ہمارے ہاں جب کسی آدمی پہ حالات خراب ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو میں کہیں اللہ کے رستے میں دیتا ہوں پہلے اسے بند کرو۔ جس رستے تجھے آ رہا تھا پہلے تو نے وہ رستہ بلاک کیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہیں میں حضور کو مسجد کے لیے، ادارے کے لیے، صحابہ صفا کے لیے کچھ دے رہی تھی، تو میں نے گننا شروع کیا تو حضور مسکرانے لگے۔ حضور مسکراتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگی، محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا، تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے۔ لیکن پہلے یہ والا پہلے دروازہ بند کرو، یہاں سے پیسے ختم ہو رہے ہیں، تو اس طرح کرنا بھائی۔ اس دفعہ سوٹ ذرا گرمیوں والے نہ خرید، لیکن جو تو اللہ کے رستے میں دے رہا ہے اسے دیتا رہے۔ لیکن ہم اپنا نقصان کرتے، زیادتی کرتے اپنے ساتھ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پیار کی بولی ہے، پھر بولتا ہوں۔ ایک بڑے بڑے پیار والے دوست ہیں، ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کئی دفعہ اعلان کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور آپ ادارہ بھی بہت زیادہ بننے والا ہے، بڑی چیزیں میں دیکھتا ہوں جو ہوں تو بڑا نظام اچھا ہو جائے، آپ دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے تو میں بڑے سارے خرچ کروں گا اس کے رستے میں۔ تو میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے، یہ 9.5 کروڑ تیرے رستے میں دے دے گا۔ تو چپ کر گیا، جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے، چپ کر گیا وہ بھی۔ اس نے کہا جی نہیں جی انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں کیا پلیا جی تے دعا پہ ہوں دیا، ابھی تو وہ آئیں گے تو تب دیکھی جائے گی، تو یہیں اڑ گیا ہے۔ یعنی 9.5 کروڑ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی دعا پہ بھی آمین کوئی نہیں کہتا کہ چلو آمین ہی کہہ دے۔ تو میں کہا تینوں تے 50 لاکھ بچتا سی پیا، لیکن تو اس سودے پہ تیار ہے۔ جب یہ سوچ ہوتی ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ بات تو اگر تے مسکرانے والی، لیکن یہ سوچ صحیح نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا جنگ کے موقع پر کہ 800 سپاہیوں کا خرچہ چاہیے، کہتے ہیں میرے پاس 600 کا تھا۔ یہاں ایک روایت میں حضور نے 1000 کا اعلان کیا تو میرے پاس 800 کا تھا۔ جب 2-3 دفعہ نبی پاک نے اعلان کیا
تو کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ پورا 800 میری طرف سے. کہتے ہیں میں نے 200 سپاہی کا خرچہ ادھار اٹھایا لیکن پورے 2 مہینے نہیں گزرے تھے رب کریم نے مجھے کئی گنا کر کے پیسے واپس عطا فرما دیے. پر بات تو یہ ہے کہ تیری وہاں لو لگی ہو, تو تجارت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا دے سکتے. تو سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بھیجا. پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال. جب اصرار کیا تو بڑی برکت ہو گئی, بڑا آیا تو فرمایا زکوٰۃ دے, 2.5% زکوٰۃ ہے. جب سوچا کہ 5 اونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا, اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا. حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ میں خود آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا. تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی, فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں, اب ہلاک ہو گیا. ہائے افسوس, ہلاک ہو گیا. ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا. نبی پاک کوئی کہہ دیا نہیں ہے, حضور کو کہہ دیا بعد میں آؤں گا. اب دوڑے آئے, عرض کی حضور میں سارا کچھ لے کے آیا ہوں, قبول کر لیں. محبوب نے فرمایا گویا بلال حبشی کی خشک کھجور بھی قبول ہے, اور صہیب رومی ایک اٹی بان کی لائے تو وہ بھی قبول ہے, اور عمار بن یاسر اور مصعب بن عمیر اگر 2 دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے, لیکن تو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا, تیرا کوئی نہیں قبول. معاف کر دیں. فرمایا جا معاف کیا, پر پیسے لے کے نہ آنا. اگلے سال پھر آئے, بندے ہوئے ہاتھ ہیں. محبوبہ میں دولت کا کیا کروں گا, آگ لگانی ہے, قبول کر لیں. فرمایا تو لے جا, تیرا نہیں قبول. گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. حضور نے وصال ظاہری کیا تو جناب صدیق اکبر کے پاس آئے, لاکھوں کا مال. ابو بکر قبول کر لو. تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے اس کا کر لو جس کا نبی نے نہیں کیا, چل جا, کوئی نہیں چاہیے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا, بارشیں نہیں ہوتی, غلہ نہیں ملتا, حالات خراب ہے, مالی طور پہ بحران آ گیا, غربتیں, مجبوریاں, تکلیفیں. آ کے روئے, عمر میرا قبول کر لو, مجھے معافی تو مل گئی تھی نا. فرمایا معافی اپنی جگہ پہ, پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا, اور وہ الجھے ہوئے, انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے. فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا, اب ہیرے اور جواہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے, پر اس کا قبول, اس بات پہ راضی رہو اس حال میں اللہ نے رکھا ہوا, اس حال میں راضی رہو. جو مصیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس, تمہیں کیا پتا, کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مصیبت کا شکار ہے. جو مالی طور پہ بڑا امیر ہے تو اس کی طرف دیکھ کے اپنا دل برا کرتا ہے. بس جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تو وہ وصال کر گئے, لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ, تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں. میں نے پہلے بھی شاید آپ کو ایک دفعہ کہا تھا, میں تعلیم سے فارغ ہوا تو میرے ایک استاد اور میرے کچھ دوست کہنے لگے افریقہ آ جائیں آپ, وہاں بہت بڑا ادارہ ہے, اس کو چلائیں, اس کو سنبھالیں. میری والدہ سے میں نے کہا, کچھ طبیعت ہوتی ہے نا انسان کی, میرا بھی دل لگ گیا. میری اماں پڑھی نہیں تھی لیکن اللہ نے دانائی بڑی عطا فرمائی تھی, حکمت بڑی تھی, سیانی بڑی تھی. تو میں نے کہا اماں جی تو مجھے ساؤتھ افریقہ کی دعوت ہو رہی ہے تو آپ کیا کہتی ہیں. اٹھ کے میرے پاس آ گئی اور مجھے انہوں نے اپنے بازوؤں میں لے لیا, پھر میرا ماتھا چوما, کہنے لگی پتر میں تے وال بھی نہ پوٹ کے دیوا کسی نے, ہم نے دولت کا کیا کرنا, تو اللہ کا نام لے کے کہیں بیٹھ جا, رب کریم رون کے لگا دے گا, خیر ہو جائے. تو میرے بھائی یاد رکھیں ان چیزوں سے تھوڑا سا دیکھیں نا, قناعت کریں, جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائے. اللہ بڑا مہربان ہے, وہ آسانیاں کر دیا کرتا ہے. تو یاد رکھیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک تو ہمیں درس یہ دیا ہے کہ تو سمجھ جا, قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی تیری ذمہ داری نہیں, روزی کس کی ذمہ داری ہے, اللہ کی. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ تو راضی ہو جا, تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو, اور دنیاوی طور پر جب دیکھو تو پیچھے دیکھو, پریشانی ختم ہوگی. مذہبی طور پر جب دیکھو, جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ تہجد پڑھنے والے کو دیکھے, اور جو تہجد پڑھتا ہے وہ اشراق چاشت پڑھنے والے کو دیکھے.
اور جو بندہ اشراق اور چاش پڑھتا ہے پھر اس کو دیکھے جو سارا دن مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے. اوپر دیکھے کہ میں نے اور نیک ہونا ہے اور نیک. اور جب مالی معاملہ ہے تو پھر نیچے دیکھ. اگر تو بیٹھا نا پجاروں پہ تو پھر ٹوڈی والے پہ نظر کر اس کا کیا حال ہے. اور اگر تو وہاں بیٹھا ہے تو دیکھ مہران والا بھی تو گاڑی چلا ہی رہا ہے نا. اور اگر تو وہاں ہے تو موٹر سائیکل والا دیکھ. اور تو وہاں ہے تو پھر سائیکل والے پہ نظر. اور اگر تو سائیکل والا ہے تو پیدل والے کو دیکھ. اگر تو کرائے کے مکان میں رہتا تو پھر جھونپڑی والے کو دیکھ. اور اگر تو جھونپڑی میں رہتا ہے تو پھر بھی پریشان نہ ہونا. کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جھونپڑی بھی نصیب نہیں, جو سڑک پہ لیٹے ہوئے. اور اگر تو تندرست ہے نا تو کبھی جا کے اسپتال میں دیکھ حال کیا ہے, لوگ کس حال میں. تو ہم شکر نہیں ادا کرتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, نعمتیں چلی جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, تو شکر ادا کر میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں. تو بھائی مالی پریشانی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر اوپر, تو پھر ہمیں طبیعت بگڑتی ہے. اور پھر مالی پریشانیوں کے کچھ اور اسباب بھی ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے, اس وقت اللہ بانٹتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت. اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے, تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی. تو لینے کے وقت تو سویا تھا, ذرا مسئلہ کیسے حل ہوگا بھائی. جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا. کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا, اب تو کدھر آ گیا ہے. مثال دے رہا ہوں. تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے, تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے ٹی وی دیکھتے, اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا, تو کیسے آئے گا تیرے پاس. تو اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا, بڑی عزتیں خراب ہوئی. فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے. میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے. میں مدینے چلا, 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 میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا.